السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 9۔ کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا، اس پر اعتماد رکھنا، اس کے وعدوں پر یقین، اس کے ساتھ حسن ظن رکھنا، اس کے فیصلے کو مان لینا، یہ یقین کرنا کہ وہ آسانی پیدا کرے گا۔ یہ چیزیں ایمان کے بڑے ثمرات اور مومنین کی بہترین صفات میں سے ہے۔ جب بندہ حسن عاقبت سے مطمئن ہو جاتا ہے اور اپنے ہر معاملے میں اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ کی مدد، حمایت اور تائید و نصرت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو فرمایا، ہمیں اللہ کافی ہے جو بہترین سہارا ہے۔ چنانچہ اللہ نے آگ ان کے لیے گلزار بنا دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو کفار کے لشکروں سے ڈرایا گیا تو فرمایا، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین سہارا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اپنی نعمت و فضل سے سرفراز فرمایا، انہیں تکلیف نہیں پہنچی، انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کر لی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ انسان اکیلا حادثات سے نہیں لڑ سکتا، نہ مصائب و مشکلات کا سامنا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ فطری طور پر کمزور اور ناتواں پیدا کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر وہ اپنے رب پر توکل کرے، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو اس نے عاجز و لاچار بندے کے کام کون سی تدبیر آئے گی؟ جب اس پر مشکلات و مصائب آن پڑے اور صرف اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ جو لوگ اپنا بھلا چاہتے ہیں انہیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ جو قوی و غنی ہے، زبردست قوت والا ہے، وہی انہیں مشکلات و مسائل سے نکال سکتا ہے، اذیتوں سے بچا سکتا ہے۔ لہٰذا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو حرز جان بنا لیجئے۔ اگر آپ کا مال کم ہو جائے، قرض بڑھ جائے، آمدنی کم ہو جائے تو پکاریے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب آپ کو کسی دشمن کا خوف ہو، کسی ظالم سے ڈر لگے، کسی افتاد سے گھبرا جائے تو پکاریے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور کفی بربق ہادین و نصیرن، تمہارا رب کافی ہے نصرت و کارسازی کے اعتبار سے۔ سیر و تفریح، گھومنا پھرنا اور سفر و سیاحت سینے کو کھولتے اور رنج و الم کے بادلوں کو دور کر دیتے ہیں۔ خدا کی کتاب کائنات کو پڑھیے جو کھلی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ قدرت کے بہت سے قلم صفحات وجود پر آیات جمال لکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دلکش باغات، خوبصورت باغیچے اور رونق پارک مہک رہے ہیں۔ گھر سے نکلیے، اپنے ارد گرد دیکھیے، پہاڑوں پر چڑھیے، وادیوں میں اتریے، درختوں پر چڑھیے، صاف ستھرے پانی میں ڈبکی لگائیے، یاسمین کی شاخوں پر ناک رکھیے۔ تب آپ پائیں گے کہ روح آزاد و سرشار ہو گئی ہے، جیسے پرندہ آزادی سے فضاؤں میں چہچہاتا پھرتا ہے۔ گھر سے نکلیے، آنکھوں سے کالا چشمہ ہٹائیے، پھر اللہ کا ذکر و تسبیح کرتے ہوئے اللہ کی زمین میں چلیے پھریے۔ اگر آپ خالی ہے اور پھر بھی کمرے میں بند ہے تو آپ خودکشی کے راستے میں ہیں۔ آپ کا کمرہ دنیا نہیں ہے، نہ آپ اکیلے تمام انسان ہیں۔ پھر آلام و تفکرات کے سامنے آپ کیوں سر جھکائے؟ آنکھیں کھولیے، کانوں سے سنیے، دل کی آواز پر لبیک کہیے کہ کہا گیا ہے، تم لوگ بوجھل ہو کر اور ہلکے ہو کر نکل پڑو۔ آئیے نہروں، تالابوں، پرندوں کے بیچ قرآن کی تلاوت کریں۔ پرندے جو محبت کے نغمے گا رہے ہیں اور پانی پہاڑوں سے اپنے نکلنے کی کہانی کہہ رہے ہیں۔ جو شخص نفسیاتی و روحانی طور پر بوجھل پن محسوس کر رہا ہو، ڈاکٹر اور طبیب بتاتے ہیں کہ زمین میں چلنا پھرنا اور سفر کرنا اس کے لیے مسرت افزا اور صحت بخش ہے۔ لہٰذا آئیے سفر کریں، سعادت اور خوشی حاصل کریں، سوچیں اور تدبیر کریں۔ یہ لوگ آسمانوں اور زمین کی بناوٹ میں غور کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے اس کائنات کو یوں ہی نہیں پیدا کر دیا ہے۔ صبر جمیل اختیار کرے۔ صبر و تحمل اولو العزم لوگوں کی صفت ہے۔
یہ لوگ کشادہ ظرفی قوت ارادی اور غیرت و خودداری کے ذریعے آفات و مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، اور اگر ہم یا آپ صبر نہ کریں تو کیا کر سکتے ہیں؟ کیا صبر کے علاوہ اور کچھ چارہ ہے کیا؟ اس کے علاوہ اور کوئی ذات راہ ہے کیا؟ ایک بڑے آدمی کا قصہ ہے کہ وہ مصائب کی آماجگاہ اور المیہ و حادثات کی فرودگاہ بنا ہوا تھا، لیکن اس نے صبر و توکل علی اللہ کی ڈھال اختیار کیے رکھی۔ بڑوں اور شرفا کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ بلاؤ تکالیف کا مقابلہ کرتے اور حادثات کو دھول چٹا دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بیماری میں لوگ ان کے پاس آئے اور کہا، کیا ہم آپ کے لیے طبیب کو نہ بلا لیں؟ فرمایا، طبیب تو دیکھ چکا ہے۔ کہنے لگے، اس نے کیا کہا؟ فرمایا، اس نے کہا کہ میں جو چاہوں کروں۔ صبر اللہ کے واسطے ہونا چاہیے، صبر ایسا ہو کہ خلاصی کا یقین ہو، حسن انجام کی توقع ہو، اجر کی طلب ہو، یہ نیت ہو کہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ صبر کرے خواہ کیسی ہی شدید مشقتیں لاحق ہو، چاہے سب راستے تاریک ہو جائے، صبر ہوگا تو نصرت آئے گی۔ کہ تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، عسر کے ساتھ یسر ہے۔ دنیا کے بہت سے مشاہیر کے حالات میں نے پڑھے، ان کی شدت، صبر اور قوت برداشت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مشکلات ان پر ایسی آتی تھی جیسے سر پر اولے پڑ رہے ہوں، لیکن وہ صبر و عزمیت سے حق کی راہ میں جمے رہے، پہاڑوں کی طرح ثابت قدم رہے۔ چنانچہ کچھ ہی مدت بعد ان کے سامنے نئی صبح روشن تھی، فتح مل گئی، نصرت آ گئی۔ ان لوگوں نے صرف صبر ہی نہیں کیا بلکہ حادثات کا مقابلہ کیا اور مصائب کو چیلنج دیا تھا۔ سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ذہن میں بستر پر سوتے ہوئے عالمی جنگ ہوتی رہتی ہے۔ جنگ کے نتیجے میں ان کے معدہ میں زخم پیدا ہو جاتا ہے، انہیں بلڈ پریشر اور شوگر کے آزار لاحق ہو جاتے ہیں، واقعات سے وہ جھلستے رہتے ہیں، قیمتوں میں بڑھوتری ہوئی انہیں غصہ آیا، بارش نہ ہوئی وہ دہاڑنے لگے، کرنسی کی قیمت میں کمی آئی وہ مضطرب ہو گئے۔ اس طرح وہ مستقل حزن ملال اور قلق کی حالت میں رہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ سارے جہاں کا درد لے کر مت پھریے، حادثات زمین پر ہو، آپ کی آتوں میں نہ ہو۔ بعض لوگوں کا دل گویا اسپنج ہوتا ہے جو ہر قسم کی افواہوں اور گپ بازیوں کو پیتا رہتا ہے۔ چھوٹی باتوں پر پریشان، معمولی خوشی پر دل باہر نکلا جاتا ہے، ہر بات پر مضطرب۔ ایسا دل جس کا ہوتا ہے اس کی شخصیت منہدم ہو جاتی ہے اور وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اہل حق کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ عبرتیں اور حاصل نصیحتیں ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ دھڑلوں کے خوف میں زلزلوں سے زبردست اضافہ ہو جاتا ہے۔ حادثات اور ٹریجڈیوں کے سامنے تو ایک شجاع دل ہی ٹھہر سکتا ہے۔ بہادر اور اقدام کرنے والا ہی خطرات سے کھیلتا ہے، اس کا سینہ چوڑا، ظرف بڑا، یقین راستے، اعصاب ٹھنڈے ہوتے ہیں اور انہیں انشراح صدر حاصل ہوتا ہے۔ جہاں تک بزدل کی بات ہے تو وہ بیچارہ توقعات، افواہوں اور خواب و خیال کی تلوار سے روزانہ بار بار قتل ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ زندگی میں استقرار چاہتے ہیں تو حالات کا شجاعت و پامردی سے مقابلہ کریں، تاکہ جو اہل ایقان نہیں وہ آپ کو بے وزن نہ سمجھے اور ان کی چالوں سے آپ تنگی میں نہ پڑیں۔ حادثات سے مضبوط تر بنے، بحرانوں کی آندھیوں میں طوفان کے جھکڑوں سے زیادہ سخت ثابت ہو۔ کمزور اور تھڑدل لوگ قابل رحم ہے کہ گردش ایام انہیں کتنا ہلا مارتی ہے، آپ انہیں زندگی کا بہت ہی حریص پائیں گے۔ جو غیرت مند اور خوددار ہے وہ اللہ کی طرف سے مدد و نصرت کے مستحق ہے، اللہ نے ان پر سکینت نازل کی۔ اب اس کے آگے کی سٹوری کتاب میں کیا لکھی ہے میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سننے میں اچھا لگ رہا ہوگا، بہت کچھ سیکھنے کے لیے بھی مل رہا ہوگا۔ تو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی زندگی کو سنواریے، ہمیشہ
پازیٹیو سوچے، پازیٹیو رہے، خوش رہے۔ اللہ حافظ۔